یہ اللہ تعالیٰ شرک کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، جیسا کہ کل بھی توحید اور شرک کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ جو لوگ دنیا کے اندر جس کو اپنا پیر، اپنا بزرگ، اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑوا لے گا۔ اب میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو غیر اللہ کی عبادت کریں، بلکہ ان کے کئی ایک مقاصد ہو سکتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا ہے، کبھی بھی شاید کہنے والے کہتے بھی ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان کو خدا نہیں سمجھتے، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، تو بس ہمیں بچا لیں گے۔ تو یہ اسی وجہ سے ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ استبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی وہ قیامت کے دن اپنے پیروی کرنے والوں سے برات کا اعلان کر دیں گے، بیزاری کا اعلان کر دیں گے، ان سے بیزار ہو جائیں گے، بھی ہمارا تمہارا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے جتنے بھی اسباب ہوں گے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یعنی ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اب جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر تو ہم ان کو بڑا کچھ سمجھتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے اللہ کے بزرگ ہیں، یہ ولی ہیں، انہوں نے جو بات کہنی کرنی ہم نے وہ پوری کر دینی، ان کو ہم لوگوں کے سامنے بڑا کچھ بنا کے پیش کرتے تھے، ان کے نام کی ہم منتیں مانتے، سارا کچھ کرتے، ان کے مزارات پہ جاتے، تو اب صاف ظاہر ہے ان کو پچھتاوا تو ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے بھی جن کو دنیا کے اندر ہم پوچھتے رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے، اب جب قیامت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سامنے نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے ہم سے پیٹھ پھیر لی ہے، یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، برات کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب ان کی باری ہے جن کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اب ان کی باری ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جو لوگ پیروی کرنے والے تھے اب وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم ان سے برات کرتے، یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں، ہمارے پاس موقع ہوتا دنیا کے اندر دوبارہ جانے کا، آج انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے دنیا کے اندر ہم جا کے ان کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں۔ اب ہمارے جیسے ہم سریکی میں کہتے ہیں نا، اے بندہ سادہ سوہا نہیں بنتا پیا، تے وہ آکسن بھی اے جی میں اتھا سادہ سوہا نہیں بنتا پیا نا، اللہ سے ایک موقع سا کو بلا دے ویا، اساں دنیا تے انہیں سوہے نہ بنوا۔ اچھا اب آپشن کیا ہے؟ آگے پڑھتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ تفسیر بیان کرتا ہوں۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم ان سے برات اختیار کرتے، کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے ہم سے برات اور بیزاری اختیار کی ہے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے اعمالہم، ان کے اعمال کو، حسرات علیہم، ان پر حسرتیں بنا کر، یعنی ان کے جو کیے ہوئے اعمال تھے اب وہ ان کے اوپر حسرت کے طور پہ آ رہے ہیں۔ اب حسرت سے مراد یہ ہے کہ بندہ کوئی کام کرتا ہے نا، اب اس کو جب پچھتاوا ہوتا ہے یہ کام نہیں کرنا تھا میں نے، ایک تو اس کے ساتھ وہ نقصان اس کے سر پہ ہوتا ہے، اس نے جو غلط کام کیا ہوتا ہے اس کا نقصان بھی ساتھ میں اٹھا رہا ہوتا ہے، ساتھ میں اس کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے، یار یہ میری غلطی ہے میں نہ کرتا، تو اب وہی پچھتاوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے سامنے حسرت بنا کے پیش کرے گا کہ تم دنیا کے اندر بڑے فخر سے کہتے تھے بھی یہ تو ولی اللہ ہیں، یہ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جہاں پہ آج کل کے جو مشرک ہیں یہ کام کرتے ہیں، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے۔
اور کن لوگوں کو کہتے تھے؟ ایسے لوگوں کو کہ جو پچھلے زمانوں کے اندر ولی اللہ گزرے تھے۔ اب وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بتوں کے بارے میں کہتے تھے، اگرچہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، لیکن ان میں کئی سارے ایسے لوگ بھی تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ ایسے لوگ تھے جو پچھلی امتوں میں یا پچھلے لوگوں میں ولی اللہ تھے، بزرگ اور نیک لوگ تھے۔ تو یہ کہتے کہ ہم ان کی عبادت اور ان کی پرستش اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو اسی طرح ان کے سامنے حسرت بنا کے پیش کریں گے۔ وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ اب پچھتاوا ہے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر بندہ بعض اوقات غلطی کرتا ہے، سدھار لیتا ہے، اس کے پاس موقع ہوتا ہے، آج غلطی کر لی، دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، اس کے پاس ایک موقع ہے۔ لیکن جب آخرت کے دن بندہ پہنچ جائے گا تو اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، وہ پھر حسرتیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حسرتیں بتائی ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کیا کیا، کس کس قسم کی وہ حسرتیں کرے گا کہ کاش کہ مجھے یہ موقع مل جاتا، کاش کہ میں دنیا میں واپس لوٹ جاتا، کاش کہ یہ گناہ نہ کرتا، کاش کہ فلاں شخص کے ساتھ دوستی نہ کرتا، کاش کہ میں قرآن مجید کو نہ چھوڑتا، کاش میں اللہ کے راستے کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ یہ ساری حسرتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں۔ اب اس کا کوئی موقع نہیں ہے کہ بندہ اپنی غلطی کو دوبارہ سدھارے، بس بات ختم۔